دوستو تو پہلے جنگ عظیم میں بہت سے فوجیوں کے چہرے زخمی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے کسی کی ناک ڈیمیج ہو چکی تھی تو کسی کا منہ۔ پہلی جنگ عظیم تو ختم ہو گئی، لیکن اب یہ فوجی چاہتے تھے کہ ان کے چہرے کی پلاسٹک سرجریز کی جائے، لیکن اس دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے خاص قسم کے ماسک بنائے جاتے تھے جو ان کے چہرے پر لگا دیے جاتے تھے، لیکن یہ ماسک کچھ ہی عرصے میں ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن اسی وقت سے سائنس نے پلاسٹک سرجریز پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آج تو لاکھوں لوگ اپنی پلاسٹک سرجریز کرواتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی چکر میں اپنے چہرے کو ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ اس لیڈی کو جانتے ہیں؟ اس کا نام ہے تیمت دی گریڈن لیڈی، اور اسے نام دی ڈریگن لیڈی کا دیا گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ خود کو دنیا سے الگ دکھانے کی چاہ کی بات کی جائے تو میرے خیال میں اس نے سبھی حدیں پار کر دی ہے۔ اس کا تعلق ٹیکساس سے ہے۔ یہ کئی سالوں سے خود کو ڈریگن میں تبدیل کروانے کی کوشش میں لگی ہے۔ اس کے لیے یہ کئی دردناک آپریشن سے گزر چکی ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں کی سفیدی کو پرماننٹ گرین کروا دیا ہے، ناک اور کان کٹوا کر ڈریگن جیسے بنوائے ہیں، اور زبان کو درمیان میں سے کٹوا کر 2 حصے کر دیے ہیں۔ اوپر کے دانت نکال کر 2 بڑے ویمپائر جیسے دانت لگوائے ہیں، اور سر پر سینگیں بھی بنوائی ہے۔ یہ اب تک $60,000 اپنی سرجریز پر خرچ کر چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ابھی تک میں نے اور بھی سرجریز کروانی ہے جو 2025 تک کمپلیٹ ہوگی۔ یقین مانے، اس کو پہلی بار دیکھتے ہیں بچے تو کیا بڑوں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے۔ دوستو، تو جیسلین وائلڈسٹین اب امریکہ کی مشہور پرسنالٹی ہے جو اپنے چہرے پر کاسمیٹک سرجریز کروانے کے لیے کافی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک بلی کی طرح دکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجریز کروانا شروع ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی سرجریز پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی کہتا ہے کہ اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ عورت نہیں رکی۔ اس لڑکے کا نام ہے رچ جینٹ، لیکن اس کو زومبی بوائے بھی کہا جاتا ہے۔ رچ کے 90% باڈی پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں رہنے والے اس لڑکے کو بچپن میں برین ٹیومر ہو گیا تھا، لیکن یہ سروائیو کر گیا، اور تبھی سے اس نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ یہ ایک زومبی کی طرح لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ماڈلنگ بھی شروع کر دی تھی، لیکن 2018 میں اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی سے سلپ ہو کے ان کی موت ہو گئی۔ پکسی فوکس، اس کا تعلق ایران سے ہے۔ یہ ڈزنی ماڈل کارٹون جیسیکا ریبٹ کریکٹر سے اس قدر انسپائر تھی کہ خود اس جیسا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ 200 سے زائد سرجریز کروا چکی ہے اور ان پر کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، پکسی دنیا کی واحد لڑکی ہے جس نے اپنی 6 پسلیاں نکلوائی ہے، اور وہ بھی صرف باربی ڈول جیسا دکھنے کے لیے۔ اس کی کمر اب صرف 16 انچ ہے۔ پکسی کا کہنا ہے کہ وہ صرف یہ خوبصورت دکھنے کے لیے نہیں، بلکہ بیوٹی انڈسٹریز کو نیکسٹ لیول پر پہنچانے کے لیے کر رہی ہے۔ انہیں ٹوٹل پلاسٹک ہی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ نے اپنی پوری باڈی میں پلاسٹک سرجریز کروائی ہے، جن پر یہ 4 کروڑ سے زیادہ روپے خرچ کر چکی ہے۔ پکسی خود کو ایک سائنس پروجیکٹ کہتی ہے۔ دوستو، ایک لڑکی ریچل نیپر اپنی لپس کو تھک کروانا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے لپس میں فلر ڈلوانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فلر اس نے بہت ہی کم پیسوں میں ڈلوائے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے لپس سوجنا شروع ہو گئے۔ ریچل کو خود کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے۔ یہ لڑکی شدید تکلیف میں تھی۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ سیریس ہو جاتا تو ریچل کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور 3 دنوں کے بعد جا کر اس کی حالت نارمل ہو گئی۔ یہ کہانی کافی مشہور بھی ہوئی تھی۔ دوستو، اس لڑکے کا نام ہے ایتھن۔ یہ آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ 11 سال کی عمر سے ہی اس نے اپنے چہرے پر ٹیٹوز بنانا شروع کر دیے، اور یہ پھر کبھی رکا ہی نہیں۔ اگلے 10 سال تک اس نے اپنے باڈی پر 40 سرجریز بھی کروائی تھی۔ اس کی زبان درمیان سے کٹی ہوئی ہے، اس کے آنکھوں میں ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، اس کے کان بھی کٹ چکے ہیں، اس کا چہرہ اور اس کی باڈی ٹیٹوز سے بھر چکی ہے۔ یہ لڑکا بالکل تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اس کا جنون ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آگے یہ اور کیا کچھ کروائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔